بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 72 سے شروع کر رہے ہیں۔ لائک جو لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا وہاں ہم جا کے بدل نہیں سکتے، سر وہ ویڈیو ایک دفعہ اپلوڈ ہو جائے گی تو کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی جنس میں سے، تمہاری ہی کیٹیگری میں سے بنائے ازواجن، تمہارے جوڑے، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے من ازواجکم، تمہاری جوڑوں میں یعنی شوہروں کے لیے بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، و حفدتن اور پوتے، یعنی پہلی نسل اور پھر دوسری نسل، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی اللہ نے اور جو تمہیں بہت سارے احسانات تم پر کیے ان میں یہ بھی ایک احسان ہے۔ سورہ نحل خاص طور پر اس لحاظ سے بڑی نمایاں سورہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ان انعامات کو، احسانات کو بیان فرمایا ہے جن سے ہم آشنا ہیں، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے۔ دودھ کا ذکر ہوا، شہد کا ذکر ہوا، ابھی اور بھی ذکر آئیں گے، اور یہ بات بھی کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر بچوں کے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تو فرمائی یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمت کے طور پر دی ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، تو پھر کیا یہ باطل پر ایمان لائیں گے؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کے یہ منکر ہوں گے، یعنی یہ رویہ اختیار کریں گے وہ کہ جنہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، جو کسی چیز کے نہ بنانے والے ہیں نہ کوئی نعمت دینے والے ہیں، ان کے وہ گن گاتے ہیں، ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی ناشکری کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا والے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کے آگے جھکتے، اسی سے مانگتے، لیکن یہ کتنا عجیب دنیا میں تماشا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے گن گاتے ہیں۔ یہ بات وہ ہے کہ جو ہم ویسے تو مکے اور عرب کے معاشرے میں بہت تھی، اور شاید ہم اس کو پڑھتے تو حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ کہ اب بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی بات ہوتی ہے تو لوگ کچھ بیزار سے، کچھ اکتائے ہوئے، کچھ بور سے ہو جاتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو آپ جوش دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک زندگی، ایک رونق آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دینے والا تو اللہ ہے، دے تو میں رہا ہوں سب کچھ، تمہاری زندگی میں جو کچھ ہے اگر ذرا غور کرو تو سب کچھ اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ اسی کی وضاحت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یا انکار۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو کوئی اختیار نہیں رکھتے رزق پر، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی چیز کی، یعنی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی استطاعت، کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، وہ بالکل بے بس ہیں، یعنی ان کے پاس اس کائنات میں کوئی اختیار سرے سے ہے ہی نہیں، نہ آسمان سے وہ بارش برساتے ہیں، نہ زمین میں
جو فرٹیلیٹی رویدگی ہے وہ ان کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے، تو پھر یہ ان کو کیوں پکار رہے ہیں، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو کسی قسم کا کوئی اختیار سرے سے رکھتے ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، سو اللہ کے لیے تم مثالیں نہ بیان کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر کے مثالیں بیان نہ کرو کہ اچھا جی جیسے ہم ہیں نا، ہمیں کسی کی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہیں دور ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ اپنے نمائندے بنانے پڑتے ہیں کہ وہ ہمیں بات پہنچائیں۔ بھائی یہ تم لوگوں کے مسئلے ہیں، تم اللہ کے بارے میں اس قسم کی مثالیں مت بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو وہ حیثیت وہ اختیار دے کہ جو حیثیت اس کے سوا کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دنیا کا چلانے والا ہے، اور چنانچہ وہی یہ حق یہ رائٹ رکھتا ہے کہ لوگ اس کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں۔ لیکن انسانوں نے پگڈنڈیاں بنا لی ہیں، اور وہ پگڈنڈیاں وہ دوسرے راستے اس لیے بنائے ہیں کہ اس سے ان کو کیوں بنائے ابھی جملہ بھول گیا اس سے پگڈنڈیاں بنائی ہیں تاکہ اس سے کیا ہوگا؟ انسانوں نے خود بنایا کیا ہوگا؟ تاکہ سب اپنے جھوٹے خداؤں تک جائیں جو الٹرنیٹ ہے اللہ کی۔ ہاں تو کیا بنا، کیوں بنا لیا؟ تاکہ اسسٹنس ان کو لگے کہ ہمیں مل رہی ہے۔ شارٹ کٹ ہے بھائی۔ شارٹ کرنا زندگی میں اللہ کو مان کر، اللہ کے آگے جھک کر انسان کو سچائی ملتی ہے، لیکن مفت نہیں ملتی۔ اس کے لیے آپ کو اسٹریٹ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے سامنے آپ کو اگر غلطی کریں گے معافی مانگیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور اس کے بعد جائیں اور فراڈ کر کے پھر واپس آ جائیں۔ تو انسان کو توحید کے لیے سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے مانگا ہے آپ کو مل جائے۔ اللہ آپ کے مانگنے کو سنتا ہے اور دے بھی دیتا ہے جب اس کی حکمت میں آپ کو دینا اس کے لیے صحیح مناسب ہے، لیکن کبھی نہیں بھی دیتا۔ تو انسان دنیا میں بھی چیزیں مانگنے میں اللہ کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ تو دے گا ظاہر ہے کہ حکمت کے مطابق، لیکن انسان ہر حال میں چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے۔ تو اس میں اللہ کے آگے تو انسان کی نہیں چل سکتی، تو انسان پھر اپنی مرضی کے معبود تراشتا ہے اپنے ذہن میں۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی چاہے مانے نہ مانے، آخرت نظر تو آتی ہے، یعنی ایک پریشانی تو ہوتی ہے نا مرنے کے بعد کی زندگی کی، کہ وہاں اگر فرض کیجئے کہ وہ ہو گئی تو بنے گا کیا ہمارا؟ تو ایک طریقہ یہ کہ اللہ کو مانو، اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مانو، اس کی بات مانو، اور وہاں جواب دہی آسان ہو جائے گی۔ کوئی غلطی ہوگی اس سے معافی مانگ لو۔ لیکن اس کا کیا کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں من مانی کریں، حرام خوری کریں، اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اگر انسان کو اس قسم کی کوئی مصیبت پیش آ گئی ہے تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کچھ ایسے غیر اللہ میں اپنے سہارے تلاش کر لیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ ان کی سفارش، ان کی شفاعت آپ کو بچا لے۔ تو شرک اصل میں آدمی اس لیے کرتا ہے، شرک کے ذریعے سے آدمی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کے آگے جھکنا تو ہے، تو انسان اللہ کے آگے جھکنے کی جگہ کسی ایسوں کے آگے جھکنے کے لیے اس لیے تیار ہوتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے،
اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، وہ زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے، اور ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ بچا لیں گے، وہ ان کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے، وہ جب کہیں گے تو خدا تعالیٰ بھی بے بس ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں انسان اس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر اللہ جنات میں سے بھی بنے، فرشتوں میں سے بھی بنے، انبیاء میں سے بھی بنے، اولیاء میں سے بھی بنے، تو یہ آدمی اپنی اپنی حالات کے لحاظ سے مقامی جو بھی اویلیبل معبود ہے اس کو بنا لیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک جنرل ایکسیپٹنس ہے تو بڑے جذبات بھی ہوتے ہیں، داتا صاحب ہیں، کوئی فلاں ہے، تو اس میں بڑا انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ سارے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یہ سب کچھ جو تم نے بنایا ہے یہ اصل میں اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر کے بنایا ہے، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے مثال عبدم مملوکن، ایک غلام کی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال ہی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال ایک غلام کی، مملوکن، کہ جو بالکل مملوک ہے، ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، اسے کسی چیز کی کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک اور انسان ہے کہ جس کو ہم نے دیا بہت کچھ رزق، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے کھلا بھی اور چھپا کر بھی۔ فرمایا هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر الحمدللہ، ساری تعریف اللہ ہی کی ہے، شکر کا حقدار صرف اللہ ہے، لیکن بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک با اختیار آزاد انسان، ایک غلام مملوک کہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ بے اختیار بندوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جیسے یہ ایک بالکل حماقت کی بات ہوگی جو تمہاری اپنی زندگی روزمرہ کی مثال ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن اصل میں بات کرتا ہے سب سے پہلے اپنے اولین مخاطب سے، جو وہاں کے لوگ تھے عرب کے، ان کی ذہنی سطح، ان کی مثالیں، ان کے گرد و پیش کے ماحول میں جو امیجز تھے، ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے اپنی بات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وضرب اللہ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثال رجلین، دو انسانوں کی، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا آقا پر بوجھ بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی اختیار ہی نہیں اسے، پھر یہ کہ وہ بوجھ ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں جہاں اس کو وہ بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتا، کوئی درست کام کر کے نہیں آتا۔ اور حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اس کے کہ جو فیصلہ کرتا ہے انصاف کے مطابق، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی اللہ
کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے عدل کے مطابق، اس کو تم نے برابر کر دیا ہے ان کے کہ جو گونگے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ خدا نے تو اپنی کتابیں نازل کی، اپنے پیغمبر بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور انصاف کے مطابق وہ لوگوں کو معاملات بیان کرتا ہے چلانے کے لیے، ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو گونگے ہیں۔ کبھی بات کی ہے انہوں نے تم سے؟ کبھی انہوں نے تم کو کوئی رہنمائی کی ہے؟ تمہاری ہدایت کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ کوئی خیر کا کام ان سے نہیں ہوا۔ تمہارے پاس ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت، کوئی تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست سرے سے نہیں۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے یہ دھاندلی کیسے کی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم نے کچھ اور معبود بنا لیے جن کی کہ سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ آنکھ جھپک جائے، یا فرمایا کہ ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ پہلے۔ یعنی یہ تم سب کچھ جو کر رہے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہاری نگاہوں سے آخرت قیامت اوجھل ہے۔ اللہ ہے کہ جو تمام معاملات سے واقف ہے، چاہے وہ غیب کے ہوں آسمانوں میں اور زمین میں، چاہے ظاہر کے۔ اور یہ جو آخرت کا فیصلہ ہے یہ تو اچانک ہو جائے گا، اور اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ پلک جھپکنے میں بھی وقت لگتا ہے، اس سے بھی کم تر وقت میں یہ ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات درمیان میں اس لیے بیان کی کہ اصل میں انسان کا اللہ کے صحیح پیغام، توحید کے پیغام کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونے کا ایک سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں نان سیریس ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کی جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں نہیں ہوتا، چنانچہ پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں کو وہ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی جواب دہی کا احساس ہو تو پھر انسان غلطی تو کرے گا لیکن اپنی اصلاح کرے گا۔ آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت وہ اللہ سے معافی مانگے گا اور اپنے آپ کو توبہ کر کے، اصلاح کر کے درست کرے گا۔ لیکن جو لوگ اس احساس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ غلط کام کرتے ہیں، غلط نظریات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی جواب دہی کے احساس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور یہ درمیان کا ایک جملہ تھا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ناشکرے کیوں ہوتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ آخرت کو سنجیدگی سے نہ لینے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب وہی بات دوبارہ لوٹ آئی کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جو تم کو ملی ہیں، مگر اس کے باوجود تم شکر گزاری نہیں کرتے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، ایسی صورت میں حال یہ تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے کان، آنکھیں اور دل، یعنی تاکہ تم سنو، تم دیکھو اور تم غور و فکر کرو، تم نتائج نکالو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اگر تم
انسان کی جو دنیا کی زندگی میں مختلف سٹیجز میں وہ ایوالو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اگر اس پر غور کرو تو ابتدا میں انسان کا بچہ جب وہ آتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بالکل بے بس ہوتا ہے. دھیرے دھیرے یہی بچہ ہے کہ جو سمجھنے لگتا ہے، چیزیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ باکمال کارنامے کرتا ہے، ارسطو افلاطون بن جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جاننے دیکھنے کے باوجود بھی تم شکر نہیں کرتے، اللہ نے یہ اسی لیے تم کو کر کے دکھایا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے بارے میں تو بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، شاید اس لیے بھول جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یاد کرانے کے لیے دنیا میں اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے. بچے آتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور آدمی ان کو دیکھتا ہے، تو آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ خیال نہ ہے کہ میں بھی تو ایسا ہی تھا، میں بھی تو یہ اسی اسٹیج سے گزرا تھا اور اب یہاں تک پہنچ گیا ہوں. یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، گود میں ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہم بھی ایک زمانے میں ایسے ہی تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی. اگر انسان ایسے ہی اسی طرح کا جیسے کہ اب ہم ہیں، آسمان سے پیراشوٹ سے اتر کے آتا تو شاید کوئی امکان تھا کہ آدمی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. لیکن اللہ نے ایک کمال کیا ہے کہ اس نے انسان کا جو ہے نا لائف سائیکل وہ ایسے بنایا ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ذرا پختہ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہونے لگتا ہے، اور پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان یہ غور کرے کہ وہ ہے کہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، ہم بالکل بے بس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور ابھی بھی ہم اس قابل ہیں کہ ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ یہ جو انسان کے مختلف زندگی کے مراحل ہیں ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے فضا میں وہ کیسے مسخر ہو رہے ہیں، یعنی کس طرح سے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے پابند چل رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے اللہ کے. یعنی اس میں خاص طور پر پرندوں کا وہ ڈیزائن اور وہ ساخت اور آسمان کی فضا میں وہ ماحول کہ جس میں وہ اڑ پاتے ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا. ظاہر ہے کہ اسی آسمان میں اگر اس طرح کا ماحول ہوتا کہ تیز آندھی طوفان ہوتا تو پرندوں کے لیے بھی اڑنا ممکن نہ رہتا. اگر ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا کہ وہ نہ اڑ پاتے تو کیسے اڑتے پھر؟ تو اللہ نے ان کو فضا میں اڑانے کے لیے جو اہتمام انتظام کیا ہے اور ان کو وہاں مسخر کر دیا ہے، یعنی اب وہ آسمان میں ہیں اور وہیں پر اللہ نے ان کے لیے ٹریول کرنے کا بندوبست کر دیا ہے. اللہ کی وہ گرفت میں ہیں، اللہ کے ڈیزائن اس کے پلان کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ اللہ ہے کہ جس نے اس ڈیزائن کے نتیجے میں ان کو آسمان میں تھاما ہوا ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، یعنی جن کا مقصد، جن کا ارادہ بات سمجھنا ہے. یہ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن مجید میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل
بعض اوقات ارادہ فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں، جو ایمان لانا چاہیں، جن کا ایمان لانے کا ارادہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پہلے ایمان لاتا ہے اور پھر ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کہاں سے لاتا ہے؟ اور اس کے لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو لاتے ہیں ہم ایمان افروز تقریریں سن کے. جب کسی کی گفتگو سنیں زوردار طریقے کی، اچھا تقریروں میں بھی کیسے ایمان آئے گا، تو قصے سناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کام کیا تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو اس سے ایمان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. اللہ نے تو اپنے نشانیاں بیان کی ہیں. اس نے انسان کو اس بات پر مائل کیا ہے، اس کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم جو ہے، اس میں جو اشیاء ہیں، اس میں جو جاندار ہیں، حیوانات ہیں، انسان خود اپنے بارے میں غور کرے اور اس بات کو جانے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ایک قدیر ہستی، وہ کہ جو پالنے والی ہے، جو رحم کرنے والی ہے، جو انتہائی حکیم ہے، وہ اس دنیا کو بنا کر چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس کا سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ اگر تم اس کائنات پر غور کرو دیانت کے ساتھ اور تمہارے اندر کوئی تعصب نہ ہو تو تم یہاں قدرت دیکھو گے، تم یہاں ربوبیت دیکھو گے، تم یہاں رحمت دیکھو گے، تم یہاں حکمت دیکھو گے، اور لامحالہ اس کے بعد تم اس چیز کو ماننے کی طرف مائل ہوگے. حقیقت یہ ہے کہ مجبور ہوگے کہ یہ قدرت ایک قدیر ہستی کی وجہ سے ہے، یہ ربوبیت اس لیے ہے کہ رب موجود ہے. ربوبیت یعنی پالنا، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. یہ رحمت، یہ بغیر ڈیزرو کیے ہمیں نعمتیں ملنا، یہ اس لیے ہے کہ ایک رحمان و رحیم ہستی موجود ہے. اور یہ حکمت اس لیے ہے کہ ایک حکیم دانا ہستی ہے اللہ کے، جس نے اس دنیا کو، کائنات کو ڈیزائن کیا ہے. تو اللہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ غور کرے، وہ سمجھے اور پھر اس نتیجے تک پہنچے. لیکن یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف انہی لوگوں کو توفیق ملے گی کہ جو ماننا چاہیں گے، جن کے اندر ماننے کا ارادہ ہے. ماننے کا ارادہ ہے سے مراد یہ کہ ان کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ ان سوالوں کو حل کرنے کے لیے، اس کائنات کے معمے کو حل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور اس جستجو میں ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اصل میں انسان کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ رکاوٹیں اگر ہیں تو پھر انسان بات نہیں سمجھ سکتا، پھر انسان سنتا بھی نہیں ہے، پھر انسان غور بھی نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو ٹیڑھے ذہن کے ساتھ پھر وہ بات کو سمجھنے کی بجائے بات کو الجھاتا ہے. تو فرمایا کہ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون پیدا کیا. میں نے گزارش کی نا کہ سورہ نحل میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھرپور بیان کیا ہے. یعنی وہ جو نعمت ہم کو ملی ہے اور اس میں کمال ہو گیا ہے، اس کا اظہار ہے. ہم اس بات کا عام طور پر اندازہ نہیں کرتے کہ یہ گھروں کے اندر جو ہم رہتے ہیں اس میں ہمیں کتنا سکون، کتنا اطمینان ہے، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. کبھی سخت سردی میں آدمی ذرا باہر جا کے ایک رات گزارے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے. تو اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے. ظاہر ہے کوئی بیوقوف آدمی کہنے کو کہے گا یہ مکان تو ہم نے بنائے. آپ کو مکان بنانے کے لیے ذہن صلاحیت کس نے دی ہے؟ آپ کو ریسورسز کس نے دیے ہیں؟ آپ کو مواقع، اپرچونٹیز کس نے دی ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے جانوروں کی جلدوں میں گھر. تستخفونہا،
تم انہیں ہلکا پاتے ہو، یعنی وہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں، جلدیں ہیں، تم ان کو ہلکا پاتے ہو یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اپنے نکلنے کوچ کرنے کے دن بھی اور اقامت کے دن بھی، جب تم قیام کرتے ہو. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس میں جو چمڑے ہیں، اس سے جو تم ٹینٹ بناتے ہو جس میں تم رہتے ہو، کہیں تم نے ٹریول کرنا ہو تو اپنے ساتھ لے جاتے ہو اور بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے. میں نے گزارش کی نا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اولین مخاطب جو عرب کا بدو ہے، اس زمانے کا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اصل میں وہ ان کو بیان کر رہا ہے. تو آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، ایکسٹریپولیٹ کریں، اور اپنے زمانے میں جو نعمتیں ہیں آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی سب کچھ اللہ نے دی، اور ان کو سوچ کر ان کا شمار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب تو اس زمانے کی نعمتوں سے کہیں زیادہ نعمتیں ہیں. لیکن اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس دلایا. فرمایا کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے اون اور ان کی روحوں اور ان کے بالوں سے اثاثم ومتاعن الى حین، گھروں کا سامان بھی ہے اور بہت سی استعمال کی چیزیں بھی ہیں تمہارے لیے، الى حین، ایک وقت تک کے فائدے کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ کتنی عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ ایک جانور ہے، وہی اونٹ ہے، وہی گھوڑا ہے، وہی گدھا ہے، ان کے اندر اللہ نے ان کے بالوں سے بھی تمہیں فائدہ پہنچایا ہے، ان کی کھال سے بھی تم کو فائدہ پہنچایا ہے، اور تم ان کے ذریعے سے اپنے لیے رہنے کا بھی بندوبست کرتے ہو، اپنے کپڑوں کا بھی، سردی میں بھی گرمی میں بھی. یہ تمہارے لیے اللہ کے انعامات، اس کے احسانات ہیں جن پر اگر تم غور کرو تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرو، تم اس کے بندے بننے کی کوشش کرو. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا اس میں سائے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے غاریں بنائیں، یعنی وہ جگہیں کہ جہاں تم پناہ لو. یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کے سفر کا آغاز جب ہوا تو غاروں ہی سے ہوا. ابھی وہ اور بہت کچھ نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے ابتدا میں اس کا بھی انتظام کر دیا. ظاہر ہے ابھی بھی لوگ رہتے ہیں. فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے لباس بھی بنائے کہ جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں. تقیکم الحرہ، یعنی تمہارے اس گرم ماحول میں وہ لباس بھی ہے کہ جو تمہیں گرمی سے بچائے. والسرابیل تقیکم باسکم، اور وہ لباس بھی ہے جو تمہیں لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے. یعنی وہ جو ذرہ بختر وغیرہ جو ان کے اس زمانے میں تھے، لڑائی ہوتی تھی آمنے سامنے، تو اس میں وہ ملبوس ہو کر اپنے آپ کو دوسرے کی زد سے محفوظ کرتے تھے. یہ بھی ظاہر ہے اللہ کے دیے ہوئے جو وسائل ہیں انہی سے انہوں نے اس کو استعمال کر کے اپنے لیے یہ نعمتیں، استعمال کی چیزیں بنائیں. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمتوں کو، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنو. یعنی اس نے تمہیں زندگی دی، زندگی خود ایک نعمت ہے. زندگی میں بہت سی تمہاری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے تمہیں وسائل دیے، اسباب دیے، تمہیں عقل دی، تاکہ تم اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی جو نعمت ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی تمہیں اپنے لیے اپنی ضرورتوں کا سامان بندوبست کرنے کا موقع مل جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر تم اللہ کا شکر کرو اور اس کے فرما بردار بنو.
یعنی آدمی کے پاس اگر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہی بندوبست نہ ہو تو چلے آدمی پروٹیسٹ کرے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس دنیا میں صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ اس نے بنا کر پھینک دیا ہے، بلکہ اس کے بعد جو جو ضرورتیں اس کو لاحق ہوئیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے وسائل اور اسباب پیدا کیے. تو فرمایا کہ اسی طرح سے وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنو. یعنی تم بھی اس بات کا لحاظ رکھو کہ اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، وہ جو کچھ ہم کو دے رہا ہے اس کے دینے کے بعد اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اس کا کہا مانیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں، یعنی یہ سب جاننے کے بعد، یہ سب سننے کے بعد، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے پیغمبر آپ کے اوپر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی بات اگر پہنچ گئی اس کے باوجود کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. نہ میں آپ کو نہ آپ مجھے بدل سکتے ہیں، یہ اللہ نے کسی کو بھی اختیار دیا ہی نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور بات پہنچانے کے لیے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اللہ نے جو اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں تو بے پناہ ہیں، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور ہمیں بات کو پہنچانا ہے. بات اگر صحیح ہے اور صحیح طریقے سے بیان کی گئی ہے تو بات اپنا اثر رکھتی ہے. کوئی شخص اگر ماننا نہیں چاہتا تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا شاندار نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اس سب کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر اے پیغمبر آپ اس پہ فکر مند نہ ہوں. انما علیک البلاغ المبین، آپ کی ذمہ داری تو واضح طریقے سے صاف صاف پیغام کے پہنچا دینے کی، بس. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر اس سے اس کا انکار کرتے ہیں. اس سے ینکرونہا یعنی بالکل منکر ہو جاتے ہیں، انجان ہو جاتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں. یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کو جان لینے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ان کی بدنصیبی ہے. اس لیے آپ اللہ کے پیغام کو بیان کریں، اور اس بیان کے نتیجے میں لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ بات کو سمجھے، سمجھنے کے بعد وہ صحیح طرح سے رسپونڈ کرے، وہ خود بخود آپ کے پاس آئے گا. آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے صاف صاف طریقے سے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک شہید مبعوث کریں گے، اٹھائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو، اس کو لوگوں کو بتاؤ، ریمائنڈ کراؤ. جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہیں کوئی اجازت نہیں ملے گی، انہیں کوئی توبہ کرنے کی، کوئی اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ راضی کر سکیں گے. یعنی انہیں نہ اس کی اجازت ملے گی کہ وہ اپنی بات
کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور نہ ہی وہ اس سے پہلے اپنی اصلاح کر کے کوئی توبہ کر سکیں گے یا کوئی عذر پیش کر سکیں گے. اس طرح کا کوئی ان کے لیے موقع نہ ہوگا. فلا ثم لا یؤذنوا، تو انہیں نہیں اجازت ملے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کرے، للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی وہ اس کو راضی کر سکیں گے. جی تو یہ جو گواہ ہیں یہ صرف پیغمبر ہوں گے ہر امت کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک گواہ اٹھائیں گے، شہید گواہ کے لیے آیا؟ جی پیغمبر ہی ہوں گے. پیغمبر یعنی یہ انہی قوموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے بات پہنچا دی، تو ظاہر ہے کہ وہی گواہ بنیں گے نا. گواہی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بات پہنچا دی تھی، آپ نے سنی تھی، مگر آپ کو توفیق نہیں ہوئی. تو یہ گویا کہ جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت کے طور پر بات کو آخری حد تک واضح کر دینے کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ حجت تمام کرے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو نہ ہی وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ملے گی. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گا عذاب تو اس کے بعد اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، شرکاہم، اپنے شریکوں کو، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو کہ ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ ظاہر حساب کتاب کریں گے، بات کو طے کرنے سے پہلے تمام معاملات سامنے آ جائیں گے، تو وہ لوگ کہ جن کو کہ یہ پکارتے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے. تو وہ لوگ کہ جو شریک کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہیں گے ہمارے رب یہ تھے وہ ہمارے شریک جن کو کہ ہم پکارتے تھے تیرے علاوہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی طرف بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اصل مجرم ہے، تو ہمارا تو کوئی خاص قصور نہیں تھا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کے جو معبود ہوں گے وہ کیا کریں گے، القوا الیہم القول، انہی کے اوپر بات کو دے ماریں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ معبود ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہستی ہوں گے نا جن کو اپنی طرف سے انہوں نے معبود بنا لیا. کوئی جن ہوگا، کوئی فرشتے ہوں گے، کوئی پیغمبر ہوں گے، تو وہ بالکل واضح کر دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اس دن اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں گے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھو جائیں گے، دور ہو جائیں گے وہ کہ جو وہ افطرا کیا کرتے تھے. افطرا کرتے تھے یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ نے اپوائنٹ کیے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام دعووں کو اپنے اوپر افطرا کہتا ہے. دین میں آپ اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کے علاوہ کوئی اور بات شامل نہیں کر سکتے. اسی لیے دین کے جو پیغام ہے، دین کی جو معلومات ہے، اس میں کوتاہی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. جو بات بیان ہو گئی ہے وہ بات ضروری ہے کہ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. جس بارے میں شبہ ہو، جب تک شبہ دور نہ ہو
اس وقت تک آدمی کو گریز ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں کہ جس بات کے بارے میں ابھی یہی طے نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں بتاؤ. کچھ تو باتیں سرٹن ہیں اور کچھ انسرٹن ہیں، تو انسرٹن بھی بتا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات بتانے میں رہ جائے. ارے بھائی، کوئی بات جو طے شدہ ہے وہ تو بتانے میں نہیں رہنی چاہیے. لیکن جس بات کے بارے میں خود ہی آپ کو اعتماد نہیں ہے، معلوم نہیں یہ یوں ہے یا ہوں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوپر افطرا کے الزام میں پکڑے جانے سے بچائیں کہ وہاں جا کے پتہ لگے میں تو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے کہاں سے کہہ دیا. تو یہاں ہمارے یہاں اصل میں جو ایک خاص ایک مزاج ہے، یہ بھی بتا دو وہ بھی بتا دو، یہ بھی ایک چیز ہے فلاں بھی چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک وہ ہے بوجھ ہے بہت ساری باتوں کا کہ جو ٹھوسا جا رہا ہے. اللہ نے اس کے برعکس بڑی واضح طور پر بتایا ہے کہ اس کا دین ہے جو قابل عمل ہے، جو سادہ ہے، جو آسان ہے، اور کوئی ایسی چیز اللہ کے دین میں شامل نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے، اور جو اگر آپ بیان کریں گے تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ وہ افطرا علی اللہ، اللہ کے اوپر آپ ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں فرمایا. تو فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے وہ تمام جو جھوٹے معبود انہوں نے گڑھ لیے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے. زدناہم عذاباً، ہم اضافہ کریں گے ان کے لیے عذاب کا، فوق العذاب، عذاب جو انہیں ملے گا اس کے اوپر مزید، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ جو وہ فساد مچاتے تھے. یعنی ان کے دنیا میں فساد مچانے کے نتیجے میں، دنیا میں غلط بات دین کے نام پر غلط نظریہ غلط پیغام پیش کرنے کے نتیجے میں، ایک تو ان کے اوپر عذاب ہوگا ان کے اپنے غلط اعمال طور طریقے رویے پر، اور دوسرا ان کے اوپر عذاب ہوگا اس فساد کی بنا پر کہ جو انہوں نے پھیلایا، اس غلط دین غلط پیغام کی بنیاد پر کہ جو لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے جس سے کہ وہ گمراہ ہوتے. تو آئیے ہم آج کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. ہم نے آج آیت نمبر 72 سے 72 سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے خود تمہارے اپنے ہی نفس اپنے ہی جنس میں سے جوڑے. وجعل لکم من ازواجکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے جوڑوں میں سے، یعنی مردوں کے لیے ان کی بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، وحفدتاً اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا. افبالباطل یؤمنون، تو پھر کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ویعبدون من دون اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یملک لہم رزقا، ان کی کہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق کا. من السماوات والارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی کوئی اور اختیار رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، تو تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، یعنی اپنی طرح اپنے اوپر قیاس کر کے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک ایسے غلام کی کہ جو مملوک ہے، جو جس کی ملکیت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کی
کہ جس کو ہم نے دیا اچھا رزق فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر تو اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا، اور مثال بیان کرتا ہے اللہ رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاه، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، اینما یوجہ، جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر لے کر نہیں آتا. هل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اور وہ کہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور جو سیدھے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. وما امر الساعۃ، اور آخرت کی گھڑی، آخرت کا معاملہ، الا کلمح البصر، وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہوگا، او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی جلدی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تو نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، ایسے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، کہ وہ مسخر کیے گئے ہیں، وہ کنٹرول میں ہیں آسمان کی فضا میں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے جانوروں کی جلدوں میں گھر. تستخفونہا، تم ان کو ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کرنے کے دن بھی اور قیام کرنے کے دن بھی. ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا، اور ان کے اون میں، ان کی روؤں میں اور ان کے بالوں میں. اثاثاً و متاعاً الی حین، تمہارے لیے سامان بھی ہے گھر کا، اور بہت ساری اور ضرورت کی چیزیں ہیں ایک مدت تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کا سایہ. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنائے پہاڑوں میں بھی پناہ کی جگہیں. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے بنائے تمہارے لیے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. والسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسا لباس بھی کہ جو تم کو جنگ میں محفوظ کرتا ہے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے وہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے پیغمبر آپ کے اوپر تو صرف ذمہ داری ہے واضح طور پر پہنچا دینے کی. یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد اس کے منکر بن جاتے ہیں، اس سے انجانے ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور خیال کرو اس دن کا بھی کہ جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر انہیں
نہ کوئی ملے گی اجازت معذرت پیش کرنے کے لیے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے ان کو اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع ملے گا، کوئی اجازت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فلا یخفف عنہم، تو نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا دیکھیں گے اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعون من دونک، کہ جن کو کہ ہم پکارتے تھے تیرے علاوہ، فالقوا الیہم القول، تو ان پر وہ ڈال دیں گے بات، انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے تھے، یعنی ان کے جو جھوٹے معبود تھے وہ ان کے بارے میں کہیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ ڈال دیں گے اللہ کے سامنے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دور ہو جائیں گے ان سے وہ سب کہ جن کو وہ جھوٹ موٹ میں بنا بیٹھے اور افترا کرنے لگے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ زدناہم عذابا، ہم اضافہ کر دیں گے ان میں عذاب کا، فوق العذاب، ان کے پہلے عذاب سے مزید، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ جو وہ فساد مچاتے تھے۔ سر قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی پچھلے دنوں آپ کا وہ جو کلپ تھا جس کے اوپر آپ نے خود بھی ایک کمنٹ کہا دیا تھا کہ کوئی اینڈ میں آپ نے کہا تھا کہ لیٹس اوائڈ ناٹ ٹو بیکم کافر، جی جی سو جس پہ مسلمان کسی بھائی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کافر ہو، سو اور پھر کافرون کی ہم نے یہاں آج ایک آپ نے اس کا ترجمہ کیا، ایک تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں انکار کرنے والے جو نوئنگلی ریجیکٹنگ دا میسج آف اللہ، اور دوسرا آپ نے کہا نا شکر گزار، کیونکہ اس میں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، پہلے اللہ کی نعمتیں بیان ہو رہی تھی، جی۔ اس میں آپ نے سو کیا سر یہ آئے مبارکہ جو اس وقت اسپیشلی جس کے اندر یہ اس کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، یہ ایک کو ڈیفینیشن آف کافر بھی دیتی ہے کہ وہ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اور جانتے ہوئے بھی وہ انکار کر رہے ہیں، ایسا ہی ایسا ہی سو از دس سم تھنگ وچ وی کین کوٹ کہ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کافرون سے مراد جو ہے خالی انکار کرنے والے بھی نہیں ہیں، نا شکر گزار بھی ہیں، بالکل ایسا ہی۔ تو جو آپ کی وہ بات جس کے اوپر اگر وہ معترض جملہ معترضہ سا بن گیا تو اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سورہ لقمان میں یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہاں تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں کفرہ سے مراد یہ ہے۔ دیکھیں جو میں نے گزارش کی تھی بات، مطلب میں کیا چیز ہوں، میں تو ظاہر ہے کہ بات جو سمجھ میں آتی ہے تھوڑی بہت بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، تو جس کے اندر یہ چاروں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اس میں جتنی ہیں وہ اس حساب سے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وہ جھگڑتا ہے تو اس میں پھٹ پڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ منافق یہ نہیں ہوتا۔ منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتا ہے، وہی ہوتا ہے منافق، کہ وہ بندہ کہ جو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر کچھ اوصاف ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ یہ بنتا ہے. ایک جھوٹا آدمی منافق بنے گا, ایک جھگڑالو منافق بنے گا, ایک امانت میں خیانت کرنے والا بنے گا. تو بالکل اسی طرح سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگوں کو قرار دے رہے ہیں کافر. تو کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر تو ہمیں یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ حرکتیں اگر ہم کریں گے تو ہم مومن رہیں گے؟ نہیں, ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. سر یہ جو آپ عموماً کہتے ہیں نوئنگلی ریجیکٹنگ دا میسج آف اللہ, جی سو کہ وہی ہے جو کہ جو کافر ہے اصل میں, کہ جو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ڈیوائن میسج ہے پھر بھی وہ اس سے انکار کریں. جی یہ بات ویسے تو بہت سمجھ آتی ہے, جی, لیکن اس کو بھی سر کس طرح ہم اس کا کیا ریفرنس, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ پیش کر سکیں؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 20 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146 دونوں ایک ہی بات کر رہی ہیں. کیا کہ یہ یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ان کو ایسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں ایسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے باوجود نوئنگلی. سورہ نمل 29 سورہ آیت نمبر 13 اور 14. عنکبوت بھی کہتے ہیں نہیں 29 نہیں ہے, 27 ہے. 13 اور 14 اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے نشانیاں اپنی رکھیں, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, انہوں نے انکار کر دیا ان کا, حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا. انکار کیا ظلمًا وعلوا, زیادتی کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے. جاویدری صاحب نے بھی یہی لکھا ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے. یہ کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی کیا ہے, تو ان کو مان لینا چاہیے باقیوں کو. اچھا, اس کے علاوہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے من بعد ما تبین لہم الحق, یہ الفاظ آپ نے سنے ہی ہوں گے نا, کہ یہ وہ کر رہے ہیں اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا. تو قرآن تو بالکل واضح ہے کہ کفر باتی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سچائی واضح ہو گئی اور پھر آپ انکار کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ میرے ذہن میں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے, لیکن باقی سچائیاں بھی تو سچائیاں ہیں نا. یعنی خدا تعالیٰ کیا اس بات پر نہیں پکڑے گا کہ ایک شخص ایک سچائی کو